الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وفيوزهم آمين. باب غزوة أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے غزوہ بدر کو ذکر کیا. اب غزوہ احد کے متعلق شروع کرتے ہیں کہ سن ہجری 3 میں یہ غزوہ ہوا تھا. غزوہ بدر کے موقع پر کفاروں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا, بہت زیادہ ہزیمت ہوئی تھی. اس وجہ سے انہوں نے پوری تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد غزوہ احد کے لیے وہ تشریف لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت اپنا ارادہ یہ تھا کہ اس وقت صرف دفاع کرنا ہے, ان سے جہاد کے لیے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور ان میں بھی بعض صحابہ کے جنہوں نے بدر کے موقع میں شریک ہونا چاہیے تھا وہ شریک نہیں ہوئے تھے, اور پھر بدر کے موقع پر جو درجات ملے ان کی فضیلتیں ملی, ان فضیلت کی وجہ سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بھی اس وقت کیا کچھ کر دکھانا ہے. اس وجہ سے وہ سارے کے سارے باہر نکل کر جہاد کرنے کے ارادے سے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اس مشورے کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش صرف دفاع کرنے کی تھی, یعنی ہم مدینہ میں رہیں گے اور مدینہ میں رہ کر ان سے مقابلہ کریں گے, جہاد کے لیے باہر نہیں جائیں گے. لیکن ان صحابہ کرام کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی رائے کے ساتھ ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب ایک مرتبہ جہاد کے لیے جنگ کے لیے کپڑے وغیرہ پہن لیتا ہے تو پھر اس وقت میں اب اس میں تبدیلی نہیں آتی. اس وجہ سے اب تمہارے متعلق یہ ہوگا. اب وہ جو کیا کہتے ہیں منافقی کا سردار عبداللہ بن ابی جو تھا وہ بھی مخالف ہو گیا, اور انہوں نے کہا کہ ہماری رائے کو نہیں مانی جاتا, اس وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں. اور پھر اس صورت میں کیا ہے وہ 200 آدمیوں کو لے کر وہ واپس آ گیا. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواب بھی دیکھا تھا, اور جس میں تلوار کے کچھ حصے گر جانے کے متعلق تھا, پھر اس جانور کے ذبح کرنے کے متعلق تھا. وہ سارا کا سارا غزوہ احد کے سلسلے میں تھا. اس میں مسلمانوں سے غلطی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیلے پر 30 صحابی کو بٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہمیں تم دیکھو کہ چیل یا کوے ہم کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں تو ابھی تم یہاں سے مت ہٹنا. لیکن کیا ہے, جنگ میں جب پہلی مرتبہ مسلمان کامیاب ہوئے اور کافروں کو بھگانا شروع کیا, اور کافر جو عورتیں لے کر آئے تھی وہ عورتیں بھی وہاں سے میدان سے بھاگنے لگی, اور اس بھاگنے کی تفصیل اس میں آئے گی کہ اتنی زوروں سے وہ بھاگنے لگی کہ انہوں نے پاؤں میں جو زیورات پہنے ہوئے تھے وہ زیورات بھی بھاگتے ہوئے کھل گئے. اب تم دوڑنے میں دیکھنا کہ معمولی طور پر تم دوڑتے ہو تو اس صورت میں یہ رانیں نہیں کھلتی, لیکن بہت زور سے تیزی کے ساتھ تم دوڑتے ہو تو پھر اس صورت میں یہ پنڈلیاں کھل جاتی ہے. یعنی بہت تیزی کے ساتھ وہ عورتیں وہاں سے بھاگ رہی تھی. اب ان 30 آدمیوں میں سے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ اب تو جیت آ گئی, ہماری جیت ہو گئی, اور یہ سب کے سب مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں, ہمیں بھی مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے. جس کو امیر بنایا تھا اس نے بہت انکار کیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہاں سے مت ہٹو, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور وہ کچھ آدمی رہ گئے, باقی سارے کے سارے اس میں چلے گئے. اس وقت غزوہ احد میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے وہ لڑائی میں بڑے ماہر تھے. اس وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ بالکل عین جگہ پر جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا وہاں جگہ خالی ہو گئی. تو یہ کیا ہے احد پہاڑ کے پیچھے سے آئے اور پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا, اور اس حملہ میں پھر بہت زیادہ زخمی ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڈے میں گر گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یا پہنچ گیا, دانت مبارک شہید ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کافی وغیرہ سارے کے سارے کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی خبر بھی مشہور ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا وغیرہ. بہرحال اس کی تفصیل ابھی قریب آئے گی.
آخر میں مسلمان اس میں جیت گئے. حضرت ابو سفیان نے ہرقل کے حدیث میں جو تمہیں کہا تھا کہ الحرب بیننا سجال، وہ اس کو سامنے رکھ کر کہا تھا کہ اس میں کچھ پہلے تو ان کو فتح ہو رہی تھی، یعنی ہار ہو رہی تھی، لیکن پھر جب حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو نقصان ہوا. اس کو انہوں نے فتح کا نام دیا اور یہ کہا کہ لڑائی میں کیا ہے، کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، حالانکہ کافر جیتے نہیں تھے. اسی کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. جی. وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها. کوئی زخم لگا تو ایسا زخم تو ان کو بدر کے موقع پر لگائی ہے. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تستأصلونهم قتلا بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا إلى آخر الآية. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو نازل کیا تھا، اسی طریقے سے غزوہ احد کے موقع پر بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا. چنانچہ اس حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل اخذ بیلا سے فرشی علیہ ذات الحرب. حضرت جبریل اس وقت گھوڑے کے رال کو پکڑ کر کھڑے ہیں اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لڑائی کے سارے ہتھیار پہن رکھے ہیں. جی. هذا جبريل آخذ برأسه فرسه عليه أداة الحرب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك حيبة يزيد بن أبي حبيب النبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع. صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خود بھی زخم تھے، اس وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وہی دفن کر دیا. بعض نماز بعد میں پڑھی گئی اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعد بھی ان کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی یا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے. جی. كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال اس طریقے سے زندہ آدمی مردے کو کیا دعا کرتا ہے اور کیا ہے خاص ہمدردی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اندر آگے جانے والا ہوں، یعنی میرا بھی انتقال کا وقت قریب آ رہا ہے، میں جا رہا ہوں. فرض کہتے ہیں آگے جانے والے کو. وأنا عليكم شهيد وإن موعدكم الحوض. تمہارا اور میرا وعدہ حوض کوثر پر ہے، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا. وإني فرمایا کہ اس وقت اس جگہ سے بھی میں اس کو منظر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر والا منظر اس وقت میرے سامنے ہے. وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح بھی فرمایا تھا کہ مجھے تمہارے لوگوں کے اوپر شرک کا خطرہ نہیں ہے کہ تم لوگ شرک اختیار کرو گے، بلکہ تم لوگ تنافس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں نکل جاؤ گے. جی. ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال فكانت آخر خطبة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركون يومئذ فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا إن رأيتم. دیکھو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹیلے کے اوپر بیٹھایا، یہ سارے کے سارے تیر انداز تھے، اور بٹھانے کے بعد کہا دیکھو بات سننا، لا تبرحوا لا تبرحوا ان رأيتمونا زهرنا عليهم فلا تبرحوا. یعنی اگر ہمارے اوپر گید یا وہ چیل وغیرہ جو ہے ہمارے اوپر آئے ہیں، ہمارا گوشت نوچ کر لے جائیں تو ابھی تم یہاں سے مت ہٹنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید فرمائی. جی. وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. اگر وہ ہمارے اوپر غالب ہو جائے تو بھی تم یہاں سے مت ہٹنا. فلما لقينا هربوا حتى فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأينا النساء يشتددن. دیکھا کہ لڑائی میں وہ کافر ہار گئے اور کافر نے میدان چھوڑنا شروع کر دیا، وہ عورتیں تھیں وہ بھی بھاگنے لگی
اور وہ سب ڈر کے مارے سب میدان چھوڑنے لگے. تو انہوں نے حتی رأیت النساء حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن اور قد ان بدت کے سوق یعنی ان کی پنڈلیوں سے ان کا جو کپڑا تھا پاجامہ وغیرہ جو بھی ہوگا وہ ہٹنے لگا اور وہ پاؤں کھل گئے. قد بدت خلاجرهن ان کے جو خلاخل جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اسے عورتیں جو پاؤں کے اندر پہنتی وہ دیکھنے لگے. فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة. اس وقت ان لوگوں کا بھائی غنیمت لوٹو غنیمت لوٹو غنیمت کا مال لوٹنے کے لیے چلو. فقال عبد الله عبداللہ نے تو کہا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا معاہدہ کیا تھا. عہد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا فأبوا وہ مانے نہیں. فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. اس وجہ سے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے حملہ کیا اور حملہ کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں سے 70 صحابی شہید ہو گئے. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد. اور پھر اس کے بعد ابو سفیان آیا اور ابو سفیان آ کر اعلان کرتا ہے وہ وہیں کھڑے ہو کر کہ تمہارے اندر محمد ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. فقال ابی سفیان افی القوم محمد. فقال لا تجيبوه. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوچھ رہا ہے نہیں اس کو جواب مت دینا. چنانچہ کسی نے جواب نہیں دیا. جواب نہیں دیا تو دوسرا سوال کرتا ہے افی القوم. فقال افی القوم ابن ابی قحافہ. حضرت ابوبکر ہے قال وہ بھی اس کا بھی جواب نہیں دیا گیا. قال لا تجيبوه. فقال افی القوم افی القوم ابن الخطاب. اور پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ بھائی عمر ہے یا عمر بھی صاحب ہو گئے ختم ہو گئے. فقال ان هؤلاء قتلوا فلو كانوا. جواب نہیں دیا گیا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہم رضی اللہ کہیں گے لیکن اس وقت تو وہ دشمن میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قتلوا وہ تو سب قتل ہو گئے بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو گئے حضرت ابوبکر بھی گئے حضرت عمر بھی گئے. فلو كانوا احياء لاجابوا اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے. لیکن جب میں نے پوچھا کہ بھائی محمد ہے جواب نہیں ملا ابوبکر ہے جواب نہیں ملا عمر ہے جواب نہیں ملا تو جواب کہاں سے ملتا وہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے اس نے کہا کہ فلو كانوا احياء لاجابوا. بس جب یہ اس نے کہا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے دشمن ابھی ہم سب زندہ ہیں اور تیری بوٹی کو کاٹنے کے لیے ہم تیار ہیں. فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله. یا اللہ کے دشمن تو جھوٹ کہہ رہا ہے. ابقى الله لك ما يخزيك. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو باقی رکھا ہے تیرے لیے. قال ابو سفیان اعلو هبل. ہبل ان کے بت کا نام ہے. تو انہوں نے کہا جیسا کل یہ لوگ کہا کرتے ہیں جے امبانی سمجھ میں بھائی اس طریقے سے اس نے ہندو تھے انہوں نے کہنا سکھا الحبل. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الحبل کہہ رہے ہو تم بھی جواب دو. پوچھا کیا جواب دیں. قالوا ما نقول قال قولوا الله اعلى واجل. اللہ اعلی واجل جو کہتے ہیں الحبل تو تم کہو اللہ اعلی واجل. اللہ اعلی واجل اللہ ہی بلند ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ اجل ہے. قال ابو سفیان لنا العزى ولا عزى لكم. انہوں نے کہا لنا اس کا جواب میں ابو سفیان نے پھر دوسرا نعرہ دیا لنا العزى ولا عزى لكم ہمارے لیے تو عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجيبه. قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم. یہ جواب دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لكم اللہ ہمارا مالک ہے اور تمہارا مالک نہیں ہے. اللہ مولانا ولا مولا لكم. قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجال. اور اس نے کہا کہ یہ آج کا بدلہ دیکھ لیا کہ نہیں یہ بدر میں تم نے ہمارے 70 آدمی کو جو قتل کیا تھا آج ہم نے اس کے بدلے میں 70 صحابہ کو قتل کر دیا برابر سرابر ہو گیا. الحرب لڑائی ہمارے درمیان میں ڈول کی طرح ہے. وتجدون مثلة لم امر ولم تسؤني. اور پھر اس نے کہہ دیا کہ دیکھو اگر تم یہ دیکھو ہوشیار آدمی تھا بہرحال سردار تھا. اصل میں ہوا تھا یہ کہ لڑائی ہو رہی تھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے بتایا ہی نہیں. امیر معاویہ میں نے کہا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ایک کافر کو قتل کیا تھا. اس کافر نے وحشی غلام تھا وحشی کو بلایا اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا
کہ غلامی الحمدللہ ہمارے اوپر نہیں آئی اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن غلامی ایسی ذلیل چیز ہے کہ آدمی کو بالکل کیا ہے کسی حالت میں بھی اس کو نہیں رکھتی اور بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ تو غلام تھے، حضرت وحشی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، سمجھنا تھا یہ وحشی غلام تھے۔ ان کو کہا کہ دیکھو اگر تو نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا اس لیے کہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کر دیا تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ بس یہ وحشی آزادی کی دم میں اور آزادی کے لالچ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آ گیا۔ وہ تفصیلات حدیث میں آگے آئے گی، سمجھ میں آئے نہیں؟ تو اس نے پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک کاٹا، کان کاٹے، سمجھ میں آیا؟ پھر اس کے بعد سینہ مبارک چیر کر دل نکالا، سمجھ میں آیا؟ اور جس عورت نے وحشی کو آزادی ہونے کا، آزاد کرنے کا جو وچن دیا تھا، وعدہ دیا تھا، اس کو دیا۔ اس کمبخت میں کیا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اور کان کو سب کو کچا چبایا اور ذلیل کیا۔ اس کو مسلح کہتے ہیں۔ اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے پہلے ہی کہا کہ تجدون مسلطن، دیکھو تم کسی آدمی کو مسلح پاؤ گے کہ اس کے ناک کان کٹے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھنا لم آمرو، میں نے اس کو حکم کر یعنی مسلح کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، یہ جس نے کیا اپنی طرف سے کیا ہے۔ لم تسونی، ہمیں برا بھلا مت کہنا۔ جی اخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال استباح الخمر يوم احد الناس ثم قتلوا الشهداء۔ ہاں، یعنی آج کے دن شراب پینے کی اجازت تھی، شراب ابھی تک حرام نہیں ہوا تھا۔ جی حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي ابراهيم ان عبد الرحمن بن عوف اوتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة۔ یہ حدیث کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزری کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے، اچھا سا کھانا آیا ہوگا تو کھانا دیکھ کر ان کو یاد آ گیا کہ ارے آج ہمارے سامنے نہیں کچھ نہیں، جانے دو، باقی میں سمجھا تم کہو گے کہ بریانی ہے اور پھر پتہ نہیں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار اور بہت نازک مزاج کے اور بہت ہی کیا ہے اونچے درجے کے صحابی تھے، اونچے گھرانے کے آدمی تھے۔ روزانہ نئے نئے کپڑے پہننا ان کا دستور تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد سب چھوٹ گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن تک کے لیے کپڑا نہیں ملا۔ اور آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہمارے پاس کھانا ابھی جیسا چاہے اس کو وہ کہہ رہے ہیں۔ جی قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة۔ وہ مجھ سے اچھے تھے لیکن اس کے باوجود ان کو کیا ہے کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں ملا۔ اور آج ہمارے لیے ہم ان سے اچھے نہیں ہیں پھر بھی ہمیں نعمتیں مل رہی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ عبادت کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ ہمیں یہی دے رہا ہے۔ ان غطي رأسه بدت رجلاه وان غطي رجلاه بدا رأسه وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط وقال اوتينا من الدنيا۔ ہمارے لیے دنیا کو پھیلا دیا گیا، دنیا خوب آ رہی، مال خوب آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، مزے رہے، مزہ کر رہے ہیں۔ ما اوتينا وقد خشينا ان تكون حسناتنا عجلت لنا ثم جعل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں یہاں مل رہا ہے، اور ان لوگوں نے تو ہم سے اچھے نیکیاں کی تھی لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بدلہ نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کو کفن بھی نہیں ملا، لیکن ان کو بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں عطا کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ جنت میں جو بدلہ ملے گا وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں کا جو بھی بدلہ ملے گا وہ تو بہت جلدی چھوٹ جائے گا، بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام۔ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد ارايت ان قتلت فاين انا قال في الجنه حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، غزوہ احد کا موقع ہے، وہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں اگر میں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ اور جب یہ سنا اس نے تو پھر اس کے ہاتھ میں کچھ 2-4 کھجور تھے کھانے کی، تو اس نے کہا کہ بھائی جنت میں ہے تو یہ کھجور کی کیا ضرورت ہے، پھر پھینکی کھجور اور پھر سیدھے جنت میں جا کر جنت کی مزے ہی اڑائیں گے۔ فَإِنَّا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فألقى تمرات في يده ثم قتل۔ تمرات اس کے ہاتھ میں تھے، وہ اس نے پھینک دیے، ثم قتل اور قتل کیا، مقاتلہ کیا انہوں نے، یہاں تک کہ وہ خود قتل ہو گیا۔ اتنا زیادہ ان کا اعتماد تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت تو جنت حتى قتل۔
حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الاعمش عن شقي عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے ہجرت کی تھی اور ہماری ہجرت صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی، یعنی اخلاص تھا ہماری ہجرت میں پورے کا پورا. صحابہ کا تو سارے کام اخلاص کے ہوتے ہیں جی. فوجب اجرنا على الله ہمارا اجر اللہ کے اوپر واجب ہو گیا. ومنا من مضى او ذهب لم يأكل من اجره شيئا كان اور منهم بعض حضرات جو ہیں ان میں سے اس اجر میں سے دنیا میں کچھ بھی راحت ان کو نہیں ملی، وہ تو چلے گئے اللہ کے یہاں. اور ہم كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا نميرة كنا اذا غطينا بها راسه خرجت رجله واذا غطي بها رجله خرج راسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها راسه وجلوا على رجله الاذكر او قال القوا على رجله من الاذكر ومنا من قد اينعت له ثمرته فهو يهدبها. اور ہم میں سے اب جو ہے ان کو بہت ساری نعمتیں مل رہی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں یہیں ملنا شروع ہو گیا ہے جی. اخبرنا حسن بن حسان قال حدثنا محمد بن طلحة قال حدثنا حميد بن انس رضي الله عنه ان عمه غاب عن بدر فقال غبت عن اول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن اشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما اجد فلقي يوم احد فهزم الناس قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وابرأ اليك مما جاء به المشركون فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال ان يا سعد اني اجد ريح الجنه دون احد فماذا فقتل. انہوں نے اصل کہا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جیسے محنت کرنی چاہیے، جیسے کوشش کرنی چاہیے ویسے نہیں کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف ہو گئی ہے احد کے موقع پر ذرا سی ہار کی جھلک آ گئی، آ تو گئی تھی ہار کی جھلک، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر محنت کی اور محنت کر کے خوب انہوں نے مقابلہ کیا، خوب قتل کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی جنگ کے موقع پر ملاقات کی اور سعد کو کہتے ہیں سعد یہ احد کے پہاڑ میں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی، جنت کی خوشبو مجھے احد پہاڑ میں سے آ رہی سمجھ میں. اور یہ کر کے پھر انہوں نے جو مقابلہ کیا اور اس مقابلہ میں شہید ہو گئے. فقال فإن يا سعد أين يا سعد إني أجد ريح الجنة کو دون أحد احد کے پاس سے فماذا فقتل فما عرف حتى عرفته أخته بشامة. اور پھر جو انہوں نے جو جہاد کیا، انہوں نے محنت کی، قتل ہوا تو ان کے بدن پر اتنے گھاؤ لگے کہ ان کا چہرہ وغیرہ بھی پہچانا نہیں گیا، صرف ان کے انگلیوں کے پوروے جانتے ہو نہیں، یہ ان پوروے کو ان کی بہن نے پہچانا کہ یہ تو میرے بھائی کے پوروے ہیں. شکل بھی ان کی کیا ہے، مار کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے، خنجر کی وجہ سے، نیزے کی وجہ سے، تیر کی وجہ سے پورا بدن ان کا چلنی ہو گیا تھا. بشامة أو ببنانة ہی فيه بيض وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم. 80 کو کہتے ہیں، 3 سے لے کر 9 تک، 88 سے 90 تک ان کے اوپر صرف نیزہ کے گاؤ تھے اور وضربة ورمية بسهم. رمیت بسهم تیر کے جو گاؤ تھے وہ سب مل کر 80 سے اوپر ان کے بدن پر گاؤ پڑے ہوئے تھے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی جی. قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب قال اخبرني خارجة بن زيد بن ثابت انه سمع زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول فقدت آية من الاحزاب حين نسخنا المصحف كنت اسمع زيد بن ثابت رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کو بلاتا ہے کہ قریش کے لوگوں پر قرآن پاک کو جمع کرنا ہے، لیکن ہر ایک کے پاس تم جاؤ، جس کے پاس سے آیت ملے گواہی ہونی چاہیے. تو ایک آیت جو تھی یہ آیت کے متعلق کوئی گواہی نہیں ملت نہیں کی آیت میں ملا، لیکن اس آدمی کی گواہی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اکیلے کی گواہی 2 کی گواہی کے برابر ہے، اس وجہ سے وہ گواہیاں پوری ہو گئی جی. كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسنا فوجدنا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا. من المؤمنين رجال اس کی جب تحقیق کی گئی تو ایک ہی آدمی کے پاس ہی آیت ملی تھی جی. صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فألحقناها في سورتها في المصحف. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي بن ثابت سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة تقول مقاتل. 2 جماعت ہو گئی تھی، ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ ہمیں یہی لڑنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہہ رہے تھے، اور دوسری جماعت جو نوجوانوں کی تھی وہ کہتے ہیں ذرا 2 ہاتھ باہر ہو جائے تو مزہ آ جائے.
وہ کہہ رہے تھے فرقۃ تقول فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا وقال إنها طيبة تنقي الذنوب كما تنقي النار خبث الفضة باب إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل یعنی المؤمنون. بالکل جب جنگ کا موقع ہو گیا لڑنے کے لیے میدان احد کے پاس پہنچ بھی گئے قریب پہنچ گئے تو وہ عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ منافق 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر میدان سے باہر نکل گیا کہ ہماری بات نہیں مانتی اس وجہ سے ہم لڑ نہیں رہے ہم واپس جا رہے ہیں. اور ایسے موقع پر سمجھنا نے ایک آدمی کتنا زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور اس کی جگہ پر 200 آدمی لے کر وہ ہٹا اس کی طرف اشارہ ہے. جی حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لكحت يا جابر قلت نعم قال ماذا أبكرا طيبا قلت لا بل طيبا قال فهل جارية تلاعبك طیباً کہہ رہا ہے یا سیباً کہہ رہا ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سیباً چل قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9. یہ بھی گزر چکے تھے سیبہ کے ساتھ کیوں نکاح کیا تھا میری بہنیں جو ہے وہ سب کے سب اسی عمر کی ہے اگر میں کہیں باقیرہ کو لے کر آتا تو پھر دوبارہ بڑی ہو جاتی ہے کون بڑھ جاتی. جی كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن قال أصبت. حدثني أحمد بن أبي سريج قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراش عن الشعبي قال حدثني جابر بن عبد الله أن أباه استشهد يوم أحد وترك عليه دينا وترك 6 بنات فلما حضر یہاں پر 6 بنات کا ہے. جی فلما حضر جزاز النخل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد علمت أن والدي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء فقال اذهب فيبدر كل تمر على ناحية ففعلت ثم دعوته فلما نظروا إليه كأنهم أغروا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا 3 مرات. ہر کھجور کی ہر قسم کو الگ الگ ڈگلے کرو اور پھر مجھے بتاؤ. وہ ڈگلے کیے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا کچھ پڑا دم کیا اور کہا کہ اب اس میں سے سب قرضہ ادا کرنا شروع کرو. جی ثم جلس عليه ثم قال ادعو لك أصحابك فما زال يكل لهم حتى أدى الله عن والدي أمانته وأنا أرضى أن يؤدي الله أمانته وأمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة فسلم الله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لم تنقص تمرة واحدة. یعنی اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی وجہ سے اتنی برکت ہوئی کہ سارا قرضہ ادا ہونے کے بعد جو ڈگلا کیا تھا وہ ڈگلا کا ڈگلا ہی نظر آتا تھا جیسا اس میں سے کچھ کمی نہ ہوا ہو. جی حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابي عن جدي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كاشد القتال ما رايتهما قبل ولا بعد. یہ دونوں کے دونوں فرشتے تھے. 2 آدمی دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ قتال کر رہے تھے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے. سمجھنا یہ دونوں فرشتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام. جی حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم السعدي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن ابي وقاص يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم كنانته يوم احد فقال ارمي فداك ابي وامي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے بڑے تیر انداز تھے بہت تیر مارے انہوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیر لیتے جاتے تھے مار میرے ماں باپ تجھ پر قربان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت سعد بن وقاص کے لیے. جی قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم ابويه يوم احد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن المسيب انه قال قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لقد جمع لي رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے اپنے ماں اور باپ دونوں میرے اوپر کیا ہے میرے لیے جمع کیے کہ قربان ہو جائے یوم احد. لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد ابويه كليهما يريد حين قال فداك ابي وامي وهو يقاتل. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بشر عن سعد عن ابن شداد قال سمعت عليا يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ابويه لاحد غير سعد. یعنی حضرت سعد کے علاوہ کسی صحابی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ میرے ماں باپ پر قربان یہ حضرت سعد ہی کو ہے اور کسی کو نہیں. وہی حضرت سعد کا واقعہ یاد آ گیا کہ جی. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد الا لسعد بن مالك فاني سمعته يقول يوم احد يا سعد ارمي فداك ابي وامي.
حدثنا موسى بن اسماعيل المعتمر عن ابيه قال زعم ابو عثمان انه لم يقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن غير طلحه وسعد عن حديثهما. ہاں یعنی حضرت طلحہ اور سعد دو ہی رہ گئے تھے، باقی سب صحابی تتر بتر ہو گئے تھے غزوہ احد کے موقع پر. جی حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت سعيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله والمقداد وسعد فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد. حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن قيس قال رايت يد طلحه شلاء. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا، جیسے لقوہ مار جاتا ہے اور کام نہیں کرتا اس طریقے سے. وہ اس وجہ سے کہ جو بھی تیر آتا تھا وہ ہاتھ سے روکتے تھے، جو بھی تیر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غزوہ احد کے موقع پر وہ ہاتھ سے روکتے تھے اس وجہ سے. جی وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بحدفه له وكان ابو طلحه رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين او ثلاثا وكان الرجل تین کمان توڑ دی، اتنے بہترین تیر اندازی کرتے تھے. سمجھنا آج کل کیا ہے ایک یا دو بیٹ توڑ دے تو لوگوں میں شور ہو جاتا ہے کہ بڑا کیا بیسٹ مین ہے، لیکن یہاں کیا ہے تین کمان توڑ دی گئی. جی وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انصرهما لأبي طلحة قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اٹھاتا دیکھ لیتے تو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نیچا کر لیجیے، سر اٹھا گیا، کسی کا تیر لگ گیا آنکھ میں آ کر، کسی کا تیر لگ گیا سر میں آ کر تو نقصان ہوگا، سر نیچا کر لیجیے. بے انت امی لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشددان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما. یعنی وہ اپنے ہاتھوں پر کیا ہے مٹکے بھر کر پانی کا لا کر مجاہدین کو پیاسوں کو پلایا کرتی تھی. تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأانهما ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم. جب مسلمانوں کے اوپر مصیبت آنے لگی تو ابلیس شیطان آیا ہوا اور شیطان نے آ کر اعلان کیا کہ ارے وہ پیچھے سے حملے کرو، اور پھر اس طریقے سے پیچھے سے حملہ ہوا اس سے نقصان ہوا. جی فاجتلدت هي واخراهم فبصر حذيفه فاذا هو بابيه اليماني فقال يا عباد الله ابي قال فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال حذيفه يغفر الله لكم قال عروه فوالله ما زالت في حذيفه بقيه خير حتى لحق بالله. بصرت علمت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عثمان بن موهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم. حج کے موقع پر آیا تھا، مصر سے آیا تھا، پوچھا جماعت بیٹھی ہوئی کہ بھائی یہ کون جماعت ہے؟ کہا کہ یہ مہاجرین کی جماعت ہے، مکہ والوں کی جماعت ہے. کہاں کی؟ تو قریش کی ہے. تو واہ واہ بہت اچھا ہوا، چلو مجھے کچھ پوچھنا ہے. وہ پوچھنا گیا حضرت عثمان کے متعلق، حضرت عبداللہ ابن عمر جواب دے رہے تھے، ابھی حدیث گزری تھی. چل قالوا هؤلاء قريش قالوا من الشيخ قالوا ابن عمر فتاه فقال إني سائلك عن شيء فتحدثني قال أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد قال نعم قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها قال نعم قال فتعلم أنك تخلف عن بيعة رضوان فلم يشهدها قال نعم قال فكبر قال ابن عمر تعالى اللہ اکبر، واہ بھائی واہ، میں نے جو سنا تھا سب صحیح نکلا. قال ابن عمر تعالى میں تمہیں تفصیل سناتا ہوں پھر تجھے پتا چلے گا کہ تم نے صحیح سنا کہ غلط. ولأبين لك عما سألتني عنه أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مديدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه وأما تغيبه من بيعة رضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه فبعث عثمان وكان بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بها الآن معك بهذا الآن، یعنی اب تو میرے اس جواب کو لے جا اور جا کر ان لوگوں کو سنانا. جی باب إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون.
تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير کے معنی میں آتا ہے. قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد عبد الله بن جبير واقبلوا منهزمين فذاك اذ يدعوهم الرسول في اخراهم. باب قوله ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم انفسهم يظنون بالله. آپ کے موقع پر ایسی سخت حالت میں، ایسی سخت لڑائی میں جو مسلمان تھے اور مسلمان کو ذرا سے گنود کی عادت تھی لڑائی کے موقع پر، اور گنود کی تلوار بھی چھوٹ جاتی تھی، لیکن اس گنود کی سے ساری تھکان دور ہو جاتی تھی، پھر مستعد ہو جاتے تھے. جی اس لیے آپ لوگ بھی تھوڑی سی گنود کی آ جاتی ہے. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بما في بذات الصدور. الله عليم بذات الصدور. وقال لي حليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن ابي طلحة قال كنت في من تغشاه النعاس. میں ان لوگوں میں تھا کہ مجھے لڑائی کے میدان میں، ان لڑائی کی حالت میں مجھے کیا نیند کے جھونکے آ جایا کرتے تھے. كنت في من تغشاه النعاس يوم احد حتى سقط سيفي من يدي مرارا. تلوار بھی میرے ہاتھ سے گر جاتی تھی. يسقط واخذه ويسقط واخذه. باب ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. قال حميد وثابت عن انس رضي الله عنه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. وہ قوم کیسے کامیابی ہوگی جو اپنے نبی کو زخمی کرتی ہے. فنزلت ليس لك من الامر شيء. حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سعيد بن ابي رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع من الركعه الاخره من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فانزل الله ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. وعن حنزلة بن ابي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شيء الى قوله فانهم ظالمون. باب ذكر ام سليط رضي الله عنها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروتا بين نساء اهل المدينه. صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا تو وہ مال وہ تو کیا جزیہ وغیرہ کا لوگوں کا آتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں جو خاص کر کے جنہوں نے اسلام میں بڑی قربانیاں دی تھی ان کو دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ چادریں آئی، چادریں دی، ایک چادر بچ گئی. لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے لے لو. یعنی حضرت عمر کے نکاح میں حضرت علی کی بیٹی تھی، اس لیے انہوں نے کہا ان کے لیے لے لو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کے علاوہ تو یہ ام سلیط زیادہ حقدار ہے کہ وہ جنگ کے موقع پر ہمیں پانی پلایا کرتی تھی. جی. فبقي منها مرت جيد فقال له بعض من عنده يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون ام كلثوم بنت علي. فقال عمر ام سليط احق به وام سليط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فانها كانت تسفر لنا القرب يوم احد. باب قتل حمزه رضي الله عنه. حدثني ابو جعفر محمد بن عبد الله قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو بن اميه الدمري قال خرجت مع عبد الله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبد الله هل لك في وحشي. یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا حبشی جو تھا، وحشی جو تھا، وہ حضور مسلمان ہوا ہو، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وحشی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، اس لیے کہ جب بھی تم میرے سامنے آؤ گے تو مجھے میرا چچا یاد آئیں گے، اور چچا کے یاد آنے کی وجہ سے میرے دل میں رنج ہوگا، اور نبی کے دل میں رنج ہو تو پھر امتی کو تو نقصان ہوتا ہے. سمجھنا ہے یہی حال پیر کا ہے کہ پیر کا دل میں اگر رنج ہو تو مرید کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ وہاں سے چھوڑ کر ہمس چلے گئے تھے. حضرت وحشی مکہ مدینہ منورہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے تھے. تو قال خرج ان جابر بن امیہ زمنے قال خرجت مع عبداللہ بن عدی بن خیار فلما قدمنا ہمس. ہمس شہر کا نام ہے،
ملک شام میں ایک شہر ہے اس کا نام. ہم ہمس میں آئے. قال عبید اللہ هل لك في وحشی. عبید اللہ نے کہا کہ کیا تمہارا ارادہ ویشی سے ملاقات کرنے کا ہے؟ ویشی سمجھ میں آ گیا نا ویشی کون ہے وہ؟ اللہ کا فی ویشی نسل ہو ان قتل حمزہ کہ ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کیسے قتل کیا تھا وہ پوچھ رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہاں میرا ارادہ ہے. وكان وحشی يسكن حمص. وکان وحشی یسکن حمص. میں نے ابھی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تو وہ مدینہ چھوڑ چکے تھے اور مدینہ چھوڑ کر ملک شام آ گئے تھے اور ملک شام میں شہر میں وہ رہتے تھے. فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميد. یعنی ہم نے پوچھا کسی سے کہ بھائی وحشی کہاں رہتا ہے کون ہے کہاں ہے تو کہا کہ وہ فلانا جو بنگلہ دکھائی دے رہا ہے اس بنگلہ کے چھاؤں میں جاؤ وہاں تم کو ملے گا. وقیل هو في ذاك في ظل قصره كأنه حميد. قال فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير. فجئنا ہم اس کے پاس آئے. کس کے پاس آئے؟ وحشی کے پاس آئے. وقفنا علیہ بیسیر تھوڑی دیر. فسلمنا فرد السلام ہم نے ان کو سلام کیا. کس کو؟ وحشی کو. مسلمان ہے وحشی کو ہم نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا. قال وعبید اللہ معتزز بعمامته. وعبید اللہ معتزز بعمامته ما یرا وحشی الا عینہ. یعنی ہمارے ساتھ جو عبید اللہ تھے وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور ایسی بکوانے بھی باندھی ہوئی تھی کہ صرف آنکھ دکھائی دے رہی تھی منہ کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ اس زمانے کے لوگوں کا دماغ دیکھو. ما یرا وحشی الا عینیہ ورجلیہ. رجلیہ. فقال عبید اللہ یا وحشی اتعرفنی اے وحشی کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ فقال حضرت عبید اللہ نے پوچھا. قال فنظر الیہ. ٹھہر جا. قال فنظر وحشی نے دیکھا. پوچھا نا کہ بھائی تم مجھے پہچانتے ہو حالانکہ صرف آنکھ دکھائی دے رہی تھی. دیکھنا الفاظ کو دیکھو. یا وحشی اتعرفنی قال فنظر الیہ. اس نے اس کی طرف دیکھا. قال لا واللہ الا انی عالم ان عدی بن الخیار تزوج امرأة. نہیں بھائی مجھے کوئی زیادہ معلوم تو نہیں ہے لیکن عدی بن خیار اس کے باپ کا نام لیا اس نے ایک عورت کے ساتھ شادی کی. تزوج امرأة یقال لها ام قتال بنت ابی الیس. اس عورت کا نام تھا ام قتال ابن ابی الیس. فولدت له غلام. دونوں میاں بیوی سے ایک بچہ پیدا ہوا. غلام بے مکہ تھا ایک بچہ پیدا ہوا مکہ مکرمہ میں ان دونوں سے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ فکنت استرضع له میں اس کے لیے رضا کا کام کیا کرتا تھا. فحملت ذلك الغلام مع امه میں نے اس لڑکے کو بچے کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا اور اٹھا کر دودھ پلانے کے لیے جانے لگا. فناولتها اياه ولكأني نظرت الى قدميك اور یہ تیرے پاؤں اب تو بڑا ہو گیا اب یہ تیرے جو پاؤں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہی لڑکے کے پاؤں ہے تو وہ ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. قال فکشف عبید اللہ نے اپنا چہرہ وغیرہ جو ڈھانپ رکھا تھا وہ سارا کھولا. ثم قال الا پھر اس کے بعد کہا کہ اچھا بھائی چلو ہم آئے ہیں وہ بات کی جائے. ہم آئے ہیں اس وجہ سے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس طریقے سے ہوا تھا اور کس طریقے سے کیا تھا ذرا تفصیل بتا دو. الا تخبرنا بقتل حمزہ. قال کیا آپ ہم کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ نہیں سنائیں گے؟ سناؤں گا. کیا چھوٹے بچپن میں بچے کو دیکھا تھا اور اس سے اس وقت میں ان کے قدم کو دیکھ کر وہ پہچان لینا کام رکھتا ہے یہ. اچھا ان حمزہ قتل طعیمۃ بن عدی بن الخیار ببدر. ہاں بدر کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طعیمہ ابن عدی بن الخیار کو قتل کیا تھا. اور عرب کا دستور تھا کہ جس نے قتل کیا ہو جب تک اس کو قتل نہ کیا جائے مرنے والے کی روح مطمئن نہیں ہوتی.
اس وجہ سے اب ان کے ورثاء نے یا ان کے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے. فقال لي فقال مولاي علی مولایا جبیر بن مطعم جبیر ابن مطعم نے، میرا مالک تھا جبیر ابن مطعم، اس نے مجھے کہا کہ وحشی ادھر آؤ، ایک آفر آئی ہے، سمجھ میں؟ میرے مالک نے مجھے کہا ان قتل حمزہ تھا بیامی، ان قتلت حمزہ بعمی فانت حر، میرے حمزہ جو ہے ان کو تم نے قتل کیا حمزہ کو، فانت حر، تو آزاد ہے. آزادی کی چاکلیٹ کھلا دی اس کو، آزادی چاہیے تھی. فلما قال فلما ان خرج الناس وعم عينين وعينين جبل بجبال احد بين وادي. عینین یہ پہاڑ ہے جو وہاں کے پاس ہے، وہاں تک لوگ پہنچ گئے. خرجت مع الناس الى القتال تو خرجت مع الناس الى القتال، میں بھی لوگوں کے ساتھ قتال کے لیے نکل پڑا. فلما ان استفوا للقتال خرج سباع فلما استفوا للقتال خرج سباع وقال هل من مبارز، مبارزت ہوئی، ہے کوئی مبارز کرنے والا ہمارے ساتھ مقابلہ کرنے والا؟ جی. فقال هل من مبارز قال فخرج اليه حمزة بن عبد المطلب. حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے نکلے، کہا جاؤ کون ہے مبارز کرنے والا، چیلنج کرنے والا. فقال يا سباع يا ابن امي انمار المقتلة البطور اتحد الله ورسوله؟ قال ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. قال وكمنت لحمزة. بات ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی، ویشی کہہ رہے ہیں، ویشی اس وقت مسلمان نہیں ہے، ویشی کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھات لگائی تھی کہ اب یہ جو حضرت حمزہ ہے ادھر آئے یا اس کا مجھے لائن مل جائے تو یہ نیزہ یا خنجر جو ہے وہ اس طریقے سے پھینکتے تھے کہ سامنے والا ختم ہو جاتا تھا، بڑا ماہر تھا اس میں. تو انہوں نے کہا کمن تو حمزہ تھا، کمن تو حمزہ تحت صخرۃ، ایک صخرہ تھا، پتھر تھا، اس پتھر کے نیچے میں چھپا ہوا تھا اور چھپا ہو کر میں دانت لگائے وہ بیٹھا ہوا تھا. فلما دنا منی رمیته بحربۃ، میرے قریب آئے تو میں نے اپنا خنجر حضرت حمزہ کے اوپر پھینکا. فأزاؤها في سنته حتى خرجت حتى خرجت من بین ورقیہ، یہاں سے مارا ورق سے نکل گیا وہ خنجر حضرت حمزہ کو. قال فكان ذاك العهد به، یہ ایک معاملہ تھا جو ہوا تھا. فلما رجع الناس رجعت معهم فأقمت بمكة، جب سارے لوٹ گئے لوگ تو میں بھی لوٹ کر آ گیا. حتى فشا فيها الإسلام، مکہ تھا، مکہ میں رہا حتى فشا فيها الإسلام، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام پھیل گیا اور مکہ فتح ہو گیا اور مکہ والے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، میں بھی مسلمان ہو گیا. ثم خرجت إلى الطائف، پھر میں طائف کی طرف چلا گیا. فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا فقيل لي إنه لا يهج الرسل. قال فخرجت معه حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآني قال أنت وحشي؟ قلت نعم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وحشی آپ ہیں؟ کہا کہ ہاں جی میں ہوں. قال أنت قتلت حمزة؟ آپ نے کل حمزہ کو قتل کیا تھا؟ قلت قد كان من الأمر ما بلغك. ہاں جو ہوا تھا آپ کو جو بات پہنچی ہے بالکل صحیح پہنچی ہے، جو عمر بلغ آپ کو پہنچا ہے بالکل صحیح ہے. قال فهل تستطيع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ آئندہ تم میرے سامنے نہ آؤ؟ فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ قال فخرجت، بس اس وجہ سے میں وہاں سے نکل گیا مدینہ منورہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نہیں پہنچا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اور پھر جب کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں مسلمان ہو گیا، مسلمان ہو گئے نا. اب تو زمانے جاہلیت میں نے بہت بڑے آدمی کو، مجاہد کو، شہید کو، سمجھ حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں ملک شام میں تھا اور وہاں پر کیا ہے ایک جھوٹا نبی نکلا. فخرج مسیلمہ الکذاب، فخرج مسیلمۃ الکذاب قلت لا اخرجن الى مسیلمۃ، میں نے یہ طے کر دیا اس وقت سے کہ مسیلمہ ابن کذاب جو جھوٹا نبی ہے، سمجھنا اس کو میں قتل کروں گا تاکہ سب سے بڑے مسلمان کو قتل کرنے کا بدلہ سب سے بڑے کافر کے ساتھ برابر برابر ہو جائے. سمجھنا گیا. تو انہوں نے کہا قلت لا اخرجن الى مسیلمۃ لعلی اقتل فاکافئ به حمزہ، اور کافی بھی حمزہ تھا تاکہ اس کے دل سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کی مکافات ہو جائے. قال فخرجت مع الناس، میں نکلا لوگوں کے ساتھ. فكان من امره ما كان. قال اس کا معاملے میں جو تھا وہ تھا.
فإذا رجل قام في ظلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس کانو جمل اورق سائر الراس، کالا تو تھا ہی وہ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اس کے بال بچھڑے والے بالوں والا تھا. قال فرميته میں نے بحربتي اس کے اوپر بھی ماری، وہ مجھے خنجر پھینکنے کا مشق تھا. رمی تو بے حربتی، فأزعها بين ثدييه حتى خرجت. سدین اس کو کہتے ہیں، سدین کے درمیان سے جو ماری میں نے وہ چاقو یا جو خنجر میرا تھا سدی سے داخل ہوا، حتى خرجت من بين كتفيه، اور وہ کاٹ کر اندر سے نکل کے باہر نکل گیا پیچھے سے. کتنے زور سے مارا ہوگا سوچ لو. قال ووثب إليه رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته. قال عبد الله بن الفضل فأخبرني سليمان بن يسار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول فقالت زارية على زهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود. باب ما أصاب النبي. نے اس کالے کو کہہ دیا کہ غلام، کالے غلام نے اس کو قتل کیا، جھوٹے نبی کو. جی. باب ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگا تھا اس کی تفصیلات. جی. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا جو بنبيه. اپنے نبی کے ساتھ ایسا کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر بہت سخت ناراض ہوتی ہے. يشير إلى رباعيته اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله اشتد غضب الله على قوم ذموا وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. زخم کے متعلق کہاں زخم لگا تھا، کیا کیا زخم لگا تھا. فقال اما والله اني لا اعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ پانی لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زخم کو دھو رہی تھی، لیکن جتنا پانی لگاتے تھے اتنا خون زیادہ نکل رہا تھا. تو پھر وہ اسیر کو، چٹائی کو جلائی گئی اور اس کی راکھ دبا دی گئی، جس کی وجہ سے وہ خون بند ہو گیا تھا. ومن كان يسكب الماء وبما دهي. فقال كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم. مجن ڈھال کو کہتے ہیں، ڈھال میں پانی لا رہے تھے. أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حشر فأحرقتها فألقستها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ. صلی اللہ علیہ وسلم کی رباعی جو تھی وہ شہید ہو گئی تھی. وجرح وجهه حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پر جو خوف تھا وہ گڑے میں گر گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ گال میں داخل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے زخم ہو گیا تھا. جی. وكسرت البيضة على رأسه. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من ذم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الذين استجابوا لله وللرسول. حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. قالت لعروه يا ابن اختي كان ابوك منهم الزبير وابو بكر لما اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اصاب يوم احد فانصرف عنه المشركون خافوا ان يرجعوا فقال من يذهب في اثرهم فانتدب منهم 70 رجلا قال كان فيهم ابو بكر والزبير. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی بات ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے عورتیں بھی اور بڑے بڑے سردار سب احد کے میدان سے بھاگنے لگے. بھاگے نہیں، سمجھنا ہے. ان کو دیکھ کر تو وہ 30 آدمی جو تھے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے آ رہے تھے. ابو جہل کے ابو سفیان، حضرت ابو سفیان وہ جب بہت دور تک نکل گیا، سمجھنا ہے، پھر اس کو وہاں کہہ رہے ہیں بھاگے کیوں؟ تو جیت رہے تھے، بھاگے کیوں؟ سمجھنا ہے، ہمیں تو بھاگنا نہیں چاہیے تھا. اب ادھر یہ بھاگے تو ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ زخم لگا تھا، صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، یہ سب کچھ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کافروں کے پیچھے پڑھو، جو بھاگ رہے تھے نہیں ان کو پیچھے پڑھو. اب وہاں کھڑے ہو کر اس نے سوچا دور تک کہ ارے بھاگے کیوں، مجھے جانا چاہے واپس، لیکن اس نے سنا کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں، بھاگا. جی. باب من قتل من المسلمين يوم احد منهم حمزه. کون کون قتل ہوئے تھے وہ بتا رہے ہیں. حضرت حمزہ، منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان
والنضر بن انس ومصعب بن عمير رضي الله عنهم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال ما نعلم حيا من احياء العرب اكثر شهيدا اعز يوم القيامة من الانصار. قال قتادة وحدثنا انس بن مالك رضي الله عنه انه قتل منهم يوم احد 70 ويوم بئر معونة 70 ويوم اليمامة 70. قال وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم 70 صحابی قتل ہوئے جی. ويوم اليمامة على عهد ابي بكر يوم مسيلمة الكذاب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد. اس میں دفن کرنے کے سلسلے میں کفن کی بھی قلت تھی اس وجہ سے. ثم يقول ايهم اكثر اخذا اور للقران زیادہ قرآن کا حافظ ہے اس کو پہلے نمبر جی. فاذا اشير له الى احد قدمه في اللحد وقال انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه وامر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وقال ابو الوليد عن شعبة بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال لما قتل ابي جعلت ان ابكى واكشف الثوب عن میں وجهي رونے لگا وجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے منع نہیں کیا لیکن دوسرے صحابی تھے وہ مجھے منع کرنے لگے تو اپنے ابا کا چہرہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے وہ کیوں کھولا جی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكيه او ما تبكيه ما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع. ہاں یعنی فرشتے ان کے اوپر اپنے پروں کا سایہ کیے ہوئے تھے تم رونے لگے تو وہ فرشتے وہ سایہ کا چھوڑ کر ہٹ گئے وہ جی. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه ارى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي اني هززت سيفا فانقطع صدره. میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس تلوار میں 2-3 چھید ہو گئے گر گئے کچھ اس کے کنگن اور پھر کیا ہے وہ ٹوٹ گئی. میں نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہلایا تو پھر پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کچھ ہزیمت ہوگی کچھ نقصان ہوگا اور پھر اس کے بعد معاملہ درست ہو جائے گا اور مکمل فتح ہو جائے گی جی. فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها بقرا والله خير. دوسرا خواب میں دیکھا گیا کہ ایک بقر ہے گائے ہے اس گائے کو کیا ذبح کیا جا رہا ہے میں اسے سمجھا کہ کیا مسلمانوں کو نقصان ہوگا جی. فإذا هم المؤمنون يوم أحد. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مزى أو ذهب لم يأكل من أجل شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نميرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله وإذا غطي بها رجله خرج رأسه. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه من الإثر أو قال ألقوا على رجليه من الإثر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. باب احد يحبنا. جو ہمیں محبت کرتا ہے میں نے بتایا تھا کہ جماعت بھی محبت کرتے ہیں اس میں بھی محبت کا عنصر اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے جی. قاله عباس بن سهل عن ابي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابي عن قدرة بن خالد عن قتادة قال سمعت انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے مسلمانوں سے اور مسلمان بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں جی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هل جبل يحبنا ونحب هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت ما بين لابتيها. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد فصلاته على المسجد. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو بغیر نماز کے دفن کر دیا تھا لیکن یہ تو شہید ہیں ان کے تو بدن ختم نہیں ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی قبروں پر نماز پڑھی ہے. ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني لانظر الى حوزي الان واني اوتيت مفاتيح خزائن الارض ومفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكني اخاف عليكم ان تنافسوا فيها. باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة. یہ 3 غزوے ایک ساتھ یہاں پر ذکر کیے جی. وحديث عدل والقارة وعاصم بن ثابت وخبب واصحابه رضي الله عنهم. قال ابن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر انها بعد احد. احد کے بعد ہوئے تھے یہ 3 جی. حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن ابي سفيان الثقفي عن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سدية عينا وامر عليهم عاصم بن ثابت. یعنی جاسوس بنا کر جاسوسی کرنے کے لیے چند آدمی کو بھیجا تھا تو یہ جو غزوہ ہے
اس میں جاسوسی کرنے کے لیے چند لوگوں کو بھیجا. وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ وأمر عليهم عاصم عاصم بن بن ثابت ثابت. وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب. حضرت عمر بن خطاب کے دادا ہے. فانطلقوا حتى إذا كان بين عثمان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان فتبعوهم بقريب من 100 رام فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نواة تمر تزودوه من المدينة قالوا هذا تمر يثرب فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهى عاصم وأصحابه لجوا إلى فضفر وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. اگر تم اتر جاؤ تو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے, ہماری بات کافر کہہ رہے ہیں, اتر جاؤ ہماری بات سچ مانو, ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ میں کافروں پر بھروسہ کرتا ہی نہیں, میں اتر جاؤں گا تو تم مجھے باندھ دو گے, قید کرو گے اور سزا دو گے, میں تمہاری باتوں کو ماننے والا نہیں ہوں. جی. فقال عاصم اما انا فلا انزل في ذمه كافر اللهم اخبر عنا رسولك فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا. دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہماری حالت جو ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا, عالم بنا کر بھیجا تھا, تعلیم کے لیے بھیجا تھا, اور یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ تو ہم کو قتل کر رہے ہیں. اخبر عنا رسولك فقاتلوهم فرموهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل وبقي خبيب وزيد ورجل آخر فآتوهم العهد والميثاق فلما آتوه العهد والميثاق نزلوا إليه فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قشيهم فربطوهم بها فقال الرجل الثالث الذي معهما هذا أول الغدر فأبى أن يشهبهم فجرروه وعالجوه على أن يسحبهم فلم يفعل فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل. حضرت خبیب کو پکڑ کر لے گئے, مکہ والوں نے بیچ دیا اور مکہ والوں نے پھر حضرت خبیب کو شہید کیا. جی. وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعد بنات الحارث ليستحيد بها فأعارته قالت ففعلت عن سبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوزعوا على فخذي فلما رأيته فزيت فزة عرف ذاك مني وفي يده الموسى. بچہ ان کا تھا, وہ ران پر آ کر بیٹھ گیا, ہاتھ میں اس کو رہا ہے. فقال أتخشين أن أقتله ما كنت ليفعل ذلك إن شاء الله وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأيته کو میں نے اس سے اچھا, حضرت خبیب سے اچھا, کافر کہہ رہے ہیں, اس سے اچھا قیدی ہمیں نہیں ملا. لقد رأيته يأكل من قطف نبي وما بمكة يومئذ ثمرة وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا استرزقه الله. حدید سے باندھا ہوا, لوہے سے جکڑا ہوا ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس انگور بھیج دیے. حالانکہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے, لانا پڑتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پہنچا دیے. جی. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني أصلي ركعتين ثم انصرف إليه فقال لولا أن تروا ما النبي. اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم یہ کہو گے کہ چند ساعت, چند منٹ, چند دیر زندہ زیادہ رہنے کے لیے یہ نماز 20 منٹ والی پڑھتا ہے تو پھر یہ کرتا میں, ورنہ تو میں کیا ہے لمبی نماز پڑھتا, اس لیے کہ میری اکیلی نماز ہے, میں بہت دل لگا کر لمبی نماز پڑھتا. ولو أن ما بي جزاء من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو ثم قال اللهم أحصهم عددا ثم قال ما إن أبالي حين أقتل مسلما على کوئی حرج کی بات نہیں, جب میں مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کی صورت میں قتل کیا جا رہا ہوں مجھے کوئی فکر نہیں, اس لیے کہ یہاں کے مقابلے میں مجھے وہاں اچھا موقع ملے گا, اچھی جگہ ملے گی, اچھی نعمت ملے گی. على أي شق كان لله مسرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشرك الممزع. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعث قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه وكان عاصم قتل عزيما من عزمائهم يوم بدر فبعث الله عليهم مثل الذلة من الدبر. پھر ان کے جسم کو وہ پکڑنا چاہتے تھے شہید مسلمان کے, تو اللہ جل جلالہ نے بھیڑ کو یعنی مکھیوں کو بھیج دیا, زخمی کرنے والے مکھیوں کو, بھیڑ کو, جس کی وجہ سے ان کے جسم تک, بدن تک وہ نہیں پہنچ پائے. فحمته من رسولهم فلم يقدروا منه على شيء. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر رضي الله عنه يقول الذي قتل خبيبا هو ابو سروعة. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا. 70 صحابہ کو لے حاجتین بھیجا تھا, ضرورت کے لیے بھیجا تھا کہ وہاں جا کر یہ تبلیغ کریں گے, وہاں جا کر یہ تعلیم کریں گے. جی.
لحاجة يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر يقال لها بئر معونة فقال قوم والله ما إياكم أردنا إنما نحن مجتازون في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقتلوهم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कुनूत नाज़िला पढ़ी وذلك بدء القنوت وما كنا نقنط قال عبد العزيز وسأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع أو عند فراغ أبعد الركوع أو عند فراغ من القراءة قال لا بل عند فراغ من القراءة حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب حدثني عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدوهم فأمدهم ب70 من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم जमाने में वो कुर्रा से मशहूर थे كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل क्या करते थे दिन में तो जंगल में जाकर लकड़ियां लाते थे लकड़ियां बेचते थे और उससे गुजारा करते थे और रात को मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह के सामने कुरान पाक की तिलावत किया करते थे حتى كانوا ببئر معونة فقتلوهم وغدروا به فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في صبحه على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان قال أنس رضي الله عنه فقرأنا بهم فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع بلغوا عنا قومنا उन्हीं के अल्फाज की आयतें अल्लाह ने नाजिल की थी लेकिन फिर उसको मनसूख करार दे दिया بلغوا عنا قومنا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا وعن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان زاد خليفة قال حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أولئك 70 من الأنصار قتلوا ببئر معونة قرآنا كتابا نحوه حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه قال حدثني انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله واخ لام سليم في 70 راكبا وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل خير بين 3 خصال فقال ليكون لك اهل السهل ولي اهل المدر او اكون خليفتك واغزوك باهل غطفان ب1000 و1000 فتعين عامر في بيت ام فلان فقال غدة كغدة البعير في بيت امرأة من آل فلان ائتوني بفرسي فمات على ظهر فرسي فانطلق حرام أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال كونا قريبا حتى آتيهم فإن آمنوني كنتم وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال تؤمنون أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه فقال همام أحسبه حتى أنفذه بالرمح قال الله أكبر فزت ورب الكعبة मैं तो शहीद हो गया और हमें शहादत तो बड़ी कामयाबी है इसलिए कहा कि फूस तो मेरा रब्बिल काबा فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله علينا ثم كان من المنسوخ إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم 30 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حدثني حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال وحدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما تعين حرام بن ملحان وكان خاله يوم بئر معونة قال بالدم هكذا فنزحه على وجهه ورأسه ثم قال فزت ورب الكعبة حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة هشام من النبي عائشة رضي الله عنها قالت استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الخروج حين اشتد عليه الأذى فقال له أقيم فقال يا رسول الله أتطمع أن يؤذن لك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو ذلك इजाजत लेने गए थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठहर गया कहा कि वो आपको भी उम्मीद है कि हिजरत का मौका होगा जहाँ होगा जी قالت فانتظره أبو بكر فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم زورا فناداه فقال أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هو ابنتاي فقال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج فقال يا رسول الله الصحبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة قال يا رسول الله عندي ناقتان قد كنت أعددتهما للخروج فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إحداهما وهي الجدعاء فركبا فانطلقا حتى أتي الغار وهو بثور فتواريا فيه فكان عامر بن فهيرة غلاما لعبد الله بن طفيل بن سخبرة أخو عائشة لأمها وكانت لأبي بكر منحة فكان يروح بها ويغدو عليهم ويصبح فيدلج إليهما ثم يشرب فلا يطفن به أحد من الرعاء فلما خرج معهما بيغبانه حتى قدم المدينة فقتل عامر بن فهيرة يوم بئر معونة وعن أبي أسامة قال هشام بن عروة فأخبرني أبي قال لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الزمري قال له عامر بن طفيل من هذا أشار إلى قتل فقال له عمرو بن أمية هذا عامر بن فهيرة فقال لقد رأيته بعدما قتل رفيع إلى السماء حتى إني لأنزل إلى السماء بينه وبين الأرض ثم وزي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم وأصيب يومئذ فيهم عروة بن أسماء بن سلطي فسمي عروة به منذر بن عمرو سمي به منذرا
حدثني محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سليمان التيمي عن ابي مجلس عن انس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان ويقول اوصيت واسد الله ورسوله. وصیت نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا يعني اصحابه ببئر معونه 30 صباحا حين يدعو على رعل وذكوان ولحيان ووصيه عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال انس فانزل الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في الذين قتلوا اصحاب بئر معونه قرانا قراناه حتى نسخ بعده بلغوا قومنا فقد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم بن الاحول قال سالت انس بن مالك رضي الله عنه القنوت في الصلاه قال نعم فقلت كان قبل الرقيه وبعده قال قبله قلت فان فلانا اخبرني عنك انك قلت بعده قال كذب انما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انما كان بعث ناسا يقال لهم القراء وهم 70 رجلا الى ناس من المشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد قبلهم فنزل هؤلاء الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو عليهم. باب غزوة الخندق وهي الاحزاب. اب یہاں سے غزوہ خندق کا واقعہ آیا. قال موسى بن عقبة كانت غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب مانے جماعت, کیونکہ اس وقت پوری یونائٹڈ اسٹیٹ یعنی جتنے بھی کافر کے حکومتیں تھی ساری کافر حکومتیں اور یہودی سب جمع ہو گئے تھے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے. اب اس وقت کیسے لڑا جائے؟ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے اور خندق اتنی بڑی ہو کہ گھوڑا یا اونٹ کوئی بھی اس کو چھلانگ نہ سکے, گہری ہو, سمجھنا. اور پھر وہ خندق کھودی گئی اور اس میں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بہت سارے واقعات ہوئے جو بیان کری تمہارے سامنے آئیں گی. غزوہ خندق اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. قال موسى بن عقبة كانت في شوال سنة 40. یہ سنت 40 میں ہوئی, 34 سال ہوئی. دوسرے سال بدر ہوئی, تیسرے سال احد ہوئی, چوتھے سال یہ ہوئی. جی حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم احد وهو ابن 14 فلم يجيزه وعرضه يوم الخندق. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یوم احد کی لڑائی کے موقع پر بھی حضرت عبداللہ بن عمر جانا چاہتے تھے لڑنے کے لیے, لیکن 14 سال کے تھے اور 14 سال کا لڑکا نابالغ ہوتا ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کو انکار کر دیا. وهو ابن 15 فاجازه. اور جب خندق کا موقع آ گیا, ایک سال تو 15 سال ہو گئے, 15 سال میں اگر احتلام نہ ہو تو بھی وہ بالغ قرار دیا جاتا ہے, اس لیے وہ بالغ ہو گئے. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على الكبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو زمین دے دی تھی, 5 فٹ تجھے, 5 فٹ تجھے, 5 فٹ تجھے, 5 فٹ تجھے, اسی طریقے سے سب کو کھودنا طے کیا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک تھے. جی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للمهاجرين والانصار. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عبد قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد سمعت انسا يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الخندق فاذا المهاجرون والانصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد. ٹھنڈی کا دن تھا, بہت سردی ہوتی ہے اور مدینہ میں سردی زیادہ ہوتی ہے. جی فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم, غلام نہیں تھا کہ جو غلام کام کرتا. فلما راى ما بهم من النصب والجوع فقال, جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی محنت اور مجاہدہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ہی زیادہ کیا ہے تکلیف ہوئی کہ بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں, کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے, کھود رہے ہیں, مٹی نکال رہے ہیں. اللہم ان العیش قال اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره فقالوا مجيبين له نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. یعنی صحابہ کرام بھی خوش تھے اتنی ساری جہادت کے اوپر بھی. جی حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز بن انس رضي الله عنه قال جعل المهاجرون والانصار يحفرون الخندق حول المدينه وينقلون التراب على متونهم وهم يقولون نحن الذي بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا ابدا. قال ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم اللهم انه لا خير الا خير الاخره فبارك في الانصار والمهاجره. قال ويؤتون بملء كفي من الشعر فيصنع لهم باهاله سنيقه يوزع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعير. بھوک سے اور بھوک کی وجہ سے کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا. ایک ایک مٹھی جو
ایک ایک مٹھی جو میں کیا ہوتا ہے جی؟ وهو بشيعة في الحلق ولها ريح منتن. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال أتيت جابرا فقال إن يوم خندق نحفر فعرضت قريبة شديدة فجاء النبي. بہت بڑا سخت پتھر آ گیا اور وہ پتھر ہم پوری کوشش کر سکے لیکن وہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا، پتھر نکل آیا زمین میں. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال هذه كدية عرضت في یا الخندق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں ایک پتھر نکل آیا ہے اور وہ پتھر اتنا مضبوط ہے کہ ہم ٹرکم مارتے ہیں لیکن وہ پتھر ٹوٹتا ہی نہیں ہے. فقال أنا نازل. میں اترتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ثم قام وبطنه معصوبا بحجر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی پتھر بندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے اور کیا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوتا، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سکم مبارک کھول کے بتایا کہ پیارے تیرے تو پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہے، میرے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے. یعنی بھوک لگتی ہے تو پیٹ دباتے ہو کہ نہیں؟ جس سے ذرا بھوک کم ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک کا احساس کم ہو. ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. اور 3 دن ہو گئے تھے کہ 3 دن سے ہم نے کچھ چکھا ہی نہیں. لا رزوقو، کھانے کی بات تو دوسری رہی. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربه. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں بھوک پیاس سردی کی حالت میں خندق میں اترے اور خندق میں اتر کر یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایمان. ابھی 1 یا 2 دن تم لوگوں کو اچھا کھانا نہ ملے، سمجھ میں آیا؟ اور کہتے گھبراؤ نہ، سمجھ میں آیا نہیں؟ گھبراؤ نہیں. مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہاں تو کوئی ہوٹل مجھے معلوم بھی نہیں تھے لیکن میں یہ کہہ کہ شیریٹن ہوٹل تمہاری ہونے والی ہے. تم تو یہ کہو گے، گالی دے کر کہو گے کہ کم سے کم ایک روٹی مل جائے. شیریٹن ہوٹل کو کیا کرنا ہے؟ یہی ہوگا کہ نہیں؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر یہ دیکھو کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اترے خندق میں پتھر کو توڑنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کودال مارا پٹ سے، تو وہ کودال جیسا وہ لوہا پتھر کو لگتا ہے تو چھر کے ایک کیا ہے شعا نکلتی ہے، تو ایک شعا نکلی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ ملک شام تمہارا ہونے والا ہے. نہیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک شام کو تو چھوڑ، کبھی ذرا 2 روٹی مل جائے اتنا کر، لیکن صحابہ نے کچھ نہیں کہا. دیکھو کیا ہے. اور فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضربه فعاد كثيبا أهيل أو أهيم. فقلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأفاقية قد غادت أن تنفجر. فقالت تعيم لي. فقوم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. فقال كم هو؟ فذكرت له فقال كثير طيب. فقال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتيه. فقال وہ بٹکا یعنی وہ دیگچی ہے میرے آنے تک کھولنا نہیں ہے، اس کو ویسے ہی رہنے دو. قال فقوموا. فقام المهاجرون فلما دخل على امرأته قال ويحك جاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. سب تو بھوکے ہی تھے، وہاں جنگ خندق کھولنے والے صاحب آ گئے. چلو بھائی تمہاری سب کی دعوت ہے، سب کی دعوت ہے. اب اتنا سا کھانا میں سب کی دعوت. جی. قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم. قال هل سألك؟ قلت نعم. قال ادخلوا ولا تزاغتوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا وبقي بقية. قال كلي هذا ظاهري فإن الناس أصابتهم مجاعة.
حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا حنزلة بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما حفر الخندق رايت النبي صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فاخفيت الى امراتي فقلت هل عندك شيء فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فاخرجت الي جرابا فيه ساع من شعير. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लग रही, जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इंसान थे, भूख की वजह से चेहरे पर असर आना ही चाहिए था जी. ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفزحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه فجئته فساررته فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة. कैसे कान में कहा या रसूलुल्लाह, दो तीन आदमी का खाने का है, आप तशरीफ लाइए. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो भाई सब जी. ذبحنا بهيمة لنا وطحنت ساعا من شعير كان عندنا فتعالى أنت ونفر معك فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي أهلا بكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبذلن برمتكم ولا تخبسن عجنتكم. कहता है कि जो डेगची चढ़ा रखी है, दो आदमी के खाने के लिए बनाया था क्या नहीं, डेगची चढ़ा है, उसको खोलना नहीं, और आटा जो है उसको भी अभी वैसे ही रहने देना, मैं आऊं वहां तक. और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, दुआ की, अल्लाह ताला ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अच्छा ऐसा करो, फिर रोटी पकाने वालियों को बिठा दो, समझ गए, जल्द से वो रोटी पकाए और 10-10 आदमी को खाना खिलाना शुरू करो, उसमें से निकालो 10 आदमी को खिलाए, वो चला जाए, फिर दूसरे आए, फिर चला जाए, इस तरीके से 10-10 को खिलाते रहे और क्या रोटी पकती रही जी. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس حتى جئت امراتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيه وبارك ثم قال ادعوا خابزة فلتخبز معي واقدحي من برمتكم فلا تنزلوها وهم 1000 فأقسم بالله لا أكلوا حتى تركوه وانحرفوا وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا बोल रही थी तो डेगची और उसी तरीके से डेगची बोल रही है, उसमें कुछ कम नहीं हो रहा. حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبدة بن هشام عن نبي عائشه رضي الله عنها اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار قالت كان ذاك يوم الخندق. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة بن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزلا سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابينا فرفع بها صوته أبينا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم والمجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالسبا وأهلكت عاد بالدبول. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يحدث قال لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني غبار جلة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها. حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه أن ابن عمر قال أول يوم شهدته يوم الخندق. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن معمر. सबसे पहले जंग में मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक हुआ वो गज़वे खंदक के मौके पर, इसलिए कि गज़वे बदर में तो वो 14 साल के थे, ये 15 साल पूरे हो गए जी. عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال واخبرني ابن طاووس عن كلمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ونوساتها تنتف قلت قد كان من امر الناس ما ترين فلم يجل من الامر شيء فقالت الحق فانهم ينتظرونك واخشى ان يكون في احتباسك عنهم فرقة فلم تدعوا حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد ان يتكلم في هذا الامر فليطع لنا قرنه ولنحن احق به منه ومن ابيه. قال حبيب بن مسلمة فهلا اجبته. قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت ان اقول احق بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام فخشيت ان اقول كلمة تفرق بين الجميع وتسفيك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما اعد الله في الجنان. قال حبيب حفظت وأسمت. قال محمود بن عبد الرزاق ونوساتها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن سعد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب نغزوهم ولا يغزوننا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل अब हम इनके साथ लड़ेंगे, अब ये काफिर लोग इनकी अब हिम्मत नहीं है
کہ وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے، اب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. جی سمعت ابا اسحاق يقول سمعت سليمان بن سرد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أوذي الأحزاب عنه الآن نغزوهم ولا يغزوننا نحن نسير إليهم. حدثنا اسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام بن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. یعنی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. جی حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت ان اصلي حتى كادت الشمس او تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوزع للصلاه وتوزعنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتينا بخبر القوم قال زبير انا. ان لوگوں کی قوم کی یعنی کافروں کی کوئی میسج خبر جاسوسی کوئی کر کے لاوے کون ہے؟ قال زبیر فقال الزبير انا. میں. ثم قال من ياتينا بخبر دوسری القوم. مرتبہ کہا تو پھر زبیر، تیسری مرتبہ کہا تو زبیر. تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور ہمارا حواری حضرت زبیر ہے. جی فقال الزبير انا. ثم قال من ياتينا بخبر القوم فقال الزبير انا. قال ان لكل نبي حواريا وان حواري الزبير. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا اله الا الله وحده اعز جنده ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده فلا شيء بعده. حدثنا محمد قال حدثنا الفزاري وعبدة عن اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع حسابه زم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من الغزو او الحج بالعمرة جب غزوے سے لوٹتے تھے او الحج بالعمرة یا حج سے لوٹتے تھے یا عمرے سے لوٹتے تھے يبدا فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الاحزاب ومخرجه الى بني قريظة ومحاصرته اياه. صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب سے فارغ ہو گئے. غزوہ سے احزاب سے فارغ ہونے کے بعد وہ گھر میں آئے تو ہتھیار نکالے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے. اتنے میں جبریل آ گئے. جبریل نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے؟ دیکھو ہم تو فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار اتارے نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی کیوں، کہاں جاننا ہے؟ کہا کہ یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس چلنا ہے، ان کا حساب کرنا ہے. جی حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووزع سلاحا واغتسل اتاه جبريل فقال قد وزعت سلاحا والله ما وزعنا واخرج اليهم. قال فإلى اين؟ قال ها هنا. جانا ہے؟ قال ها هنا واشار الى بني قريظة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهم. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن انس رضي الله عنه قال كاني انظر الى الغبار ساتيا في زقاق بني غنم موكبا. کا محلہ تھا، اس محلے میں مجھے کچھ بادل سا دھول سی اڑتی ہوئی نظر آئی. جی موكب جبرائيل حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت جبریل کے سواری تشریف لا رہی تھی اس وجہ سے. حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بني قريظة. حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا زويرة بن اسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب لا يصلين احدنا العصر. صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جانے کے لیے کہا کہ کوئی آدمی اب یہاں اثر نہ پڑے، وہاں جا کر اثر پڑے. اب صحابہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا کریں، یہاں اثر پڑ کر جائے تو دیر ہو رہی ہے اور اگر وہاں جا کر اثر پڑتا ہے تو اثر قضا ہو جائے گی. کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں جا کر اثر پڑھو. اس کا مقصد یہ تھا کہ جلدی جاؤ وہاں، اس وجہ سے جلدی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے. الا في بني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى ناتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. نماز سے روکنے کا نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ جلدی وہاں پہنچو. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا معتمر حدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي عن انس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير وان اهلي امروني
يأمرني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذين كانوا أعتاه أو بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكه فقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله حتى أعطاها، حسبت أنه قال 10 أمثالي أو كما قال. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل النبي سعد بن معاذ سے ان کا تعلق تھا، یہ صحابی تھے. انہوں نے کہا یہودیوں نے کہ ہمارے لیے سعد بن معاذ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کو بلایا. حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ بھائی یہ تمہارے فیصلے پر راضی ہے، تم کیا اس کے لیے فیصلہ کرتے ہو؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ اللہ ان میں ہر نوجوان جو ہے ان کو تو قتل کیا جائے اور بقیہ جو عورتیں ہیں ان سب کو قید کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی یہی فیصلہ چاہتا تھا جو تم نے فرمایا، کہ گویا کہ تم نے اچھا فیصلہ دیا. جی. اس کے بعد حضرت سعد نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تو زندہ رہنا چاہتا تھا اور زندہ رہنا چاہتا تھا ان کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا موقع ملے اور کافروں کے ساتھ میں لڑوں. اب اگر کافروں کے ساتھ لڑنا ہے، لڑائی کا موقع ہے تو مجھے باقی رکھ، اور اگر اب کافروں کے ساتھ لڑنے نہیں ہے تو مجھے اٹھا لے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کا جو زخم لگا تھا اس زخم میں سے خون بہنے لگا اور حضرت سعد کا انتقال ہو گیا. جی. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى سعد فاتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للانصار قوموا الى سيدكم او اخيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقالوا تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريتهم، قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت اصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن عدي. خندق کے موقع پر کسی کا تیر لگ گیا تھا ان کو اور تیر کی وجہ سے یہ زخمی ہو گئے تھے. جی. رماه في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وزع السلاح واغتسل فاتاه جبريل فهو ينفذ راسه من الغبار فقال قد وزعت السلاح والله ما وزعته، اخرج اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاين، فاشار الى بني قريظة فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه فرد الحكم الى سعد قال فاني احكم فيهم ان تقتل المقاتلة وان تسبى النساء والذرية وان تقسم اموالهم. قال هشام فاخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها ان سعدا قال اللهم انك تعلم انه ليس احد احب الي ان اجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم لڑنے کا مجھے شوق ہے. واخرجوا اللهم فاني اظن انك قد وزعت الحرب بيننا وبينهم. لڑائی اب ختم ہو گئی ہے، کافروں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے تو پھر مجھے اٹھا لے، مجھے زندہ رہنا بھی نہیں. فان كان بقي من حرب قريش شيء فابقني لهم حتى اجاهدهم فيك، وان كنت وزعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. فانفجرت من لبتي فلم يرعهم وفي المسجد کھل گیا اور خون نکلنے لگا. وفي المسجد خيمة من بني غفار الا الدم يسيل اليهم، فقالوا يا اهل الخيمة ما هذا الذي ياتينا من قبلكم، فاذا سعد يغزو جرحه دما فمات منها. حدثنا حجاج بن منهال قال اخبرنا شعبة قال اخبرني عدي انه سمع البراء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اوجهم او هاجهم وجبريل معك. وزاد ابراهيم تهمان عن الشيباني عن ابي ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت اوج المشركين فان جبريل معك. باب غزوة ذات اللقاء وهي غزوة محارب.